دوستو، نیاز زمانہ چینل میں آج ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر طاہر قاضی۔ ڈاکٹر طاہر قاضی جو ہیں وہ ہیں تو نیورو فزیشین، دماغی نروز کا علاج کرتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ دماغی الجھنوں کا بھی کوئی علاج کرتے ہیں۔ دماغی جو نروز ہیں وہ تو محض ٹیکنیکل ایشو ہے، اور الجھنیں جو ہیں وہ تھوڑا سا فلسفیانہ ایشو ہے میرے خیال میں۔ تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ تو ہم کچھ تھوڑی سی ہم گفتگو کریں گے مختلف حوالوں سے، مختلف پوائنٹ سے، 2-3 ویڈیوز آپ دیکھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حالیہ طور پہ چونکہ آپ ڈاکٹر ہیں اور فلسفیانہ طور پہ بھی غور و فکر کرتے ہیں، جیسے ہی کرونا وائرس کی ابتدا ہوئی تو ہمارے ہاں جو تھا، یعنی ہمارے ہاں کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جو پڑھا لکھا طبقہ تھا جی جی اس نے بھی اسے ایک یا تو سازش سمجھا، یا پھر اس کو اس طریقے سے اس نے سوچا ہی نہیں، اور اس کو جو دیسی ٹوٹکے ہیں اس کا علاج بتایا زیادہ زیادہ۔ اب مثلاً آپ دیکھیں کہ جو ملتان کے نشتر میڈیکل یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر تھے، انہوں نے کہا یہ سمپل زکام ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، حالانکہ بعد میں ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی اسی کرونا وائرس کی وجہ سے۔ اور لاہور میں جو ہیلتھ یونیورسٹی، ہیلتھ سائنسز کی جو یونیورسٹی ہے، ڈاکٹر جوید اکرم، جی جی انہوں نے بھی کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں لوگ پریشان ہو رہے ہیں، ایک مسلمان جو 5 وقت وضو کرے اس کو یہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ کیا وجہ ہے، یہ کیا ایٹیچیوڈ ہے کہ اس طرح کی تھیوریاں ڈیولپ ہو گئیں بجائے ہم اس پہ غور کرتے کہ یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں شعیب صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو تعارف کروایا ہے وہ میرے جو ایک لمیٹڈ سکوپ ہے نیورو مسکولر ڈیزیز کا، اس سے یہ تھوڑا زیادہ ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اب یہ کہ دیکھیے، آپ کا بھی پاکستان کا ایکسپیرینس ہے اور سوسائٹی کو بڑا قریب سے دیکھنے کا ایکسپیرینس ہے، اس کی رپورٹنگ بھی آپ کرتے رہے ہیں، سو بہت ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو لیکن اب میں بھی چونکہ وہاں سے ہوں تو ہمارے درمیان ایک گفتگو کا کامن بانڈ تو موجود ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں ایک دوسرے کی بات کو۔ پاکستان سے آئے ہوئے زمانہ ہو گیا، تو بہت سے ایٹیچیوڈز ہمارے اور وہاں پہ جو ہمارے دوست ہیں ان کے تھوڑے بدل گئے ہوئے ہیں۔ اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو یہ جو چیزیں کہ وہ ایک ہیں جو کہ وضو کی طرف آپ کو لے کے جا رہے ہیں، دوسرا اس کی سنجیدگی کو نہیں سمجھ رہے، تو میرا خیال ہے یہ ایک نان سائنٹیفک ایٹیچیوڈ ہے جو کہ ہماری سوسائٹی میں الف سے لے کے تو یہ تک پھیلا ہوا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے لوگ اسی طرح سے ہیں، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں جو کہ سنجیدہ طریقے سے چیزوں کو سوچتے بھی ہیں، ان کے بارے میں جو اپنی رائے ہے وہ سائنٹیفک اورینٹڈ رائے ہوتی ہے۔ تو انفارچونیٹلی ایک جو ہے نا یہ سوسائٹی کی اصل میں بات ہے، یعنی کرونا کا جو ویکسین ہے وہ تو پیور سائنس کا مسئلہ ہے، اور اس سے بچنے کی جو وہ ٹرائیو ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ فاصلہ رکھیں، یہ جو ہمارا آپ کا آج فاصلہ ہے اس سے تھوڑا زیادہ، ہاتھ کو دھونا، اور اس کے بعد یہ جو ماسک ہے، یہ جو نا یہ تو ایک ہے پریونٹیو۔ اچھا، یہ تو تھا پاکستان کا، مگر یہ ہے کہ یہاں پہ بہت سارے یوٹیوبز پہ اوپر بھی انگلش میں ڈاکٹرز جو تھے کچھ، وہ بھی ویڈیوز دیکھنے کا اتفاق ہوا، کچھ دوستوں نے ویڈیوز بھیجی۔ ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹرز کا تعارف کرانے سے پہلے کوئی ان کی 7-8 ڈگریاں بتائی جاتی ہیں کہ وہ پہلے یہ کرتے رہے ہیں، پھر یہ کرتے رہے ہیں، پھر یہ کرتے رہے ہیں، پھر دوسرے ڈاکٹر صاحب کی بھی 6-7 ڈگریاں بتائی جاتی ہیں، عہدے بتائے جاتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی بہت پڑھے لکھے اور بڑے اہم عہدوں پہ ہیں۔ وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ ایک سازش ہے، اس میں آپ انڈین ڈاکٹرز بھی ہیں اور اس میں گورے بھی ہیں، اور یہ ایک کیا ایٹیچیوڈ ہے، مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ جو ہے نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ایک جو ہے نا سسپینس مووی اور ایک تھرلر جس کو کہتے ہیں، تو یہ جو ہمارا کرونا سے ریلیٹڈ کہ سائنس کو چھوڑ کے تو ہم اس میں سسپینس اور سازشی تھیری کو ڈھونڈتے ہیں، اور اسی میں نے کسی بھی چیز میں جہاں پہ بھی یہ جو کانسپیریسی تھیریز آتی ہیں تو اس کے اندر جو ایک سسپینس ہے نا، وہ آپ اس کو دیکھیے، اس میں سے آپ سائنس مت نکالیں، اس کو آپ جو ہے نا سسپینس مووی کی طرح انجوائے کریں، اور اسی چیز کو جو ہے وہ کیٹر کر رہے ہیں وہ لوگ۔ ڈگریاں ان میں سے کئی لوگوں کی اتنی ہیں
کہ میرے آج تک میں اب خود بھی جو ہے وہ پروفیسر جب تھا میں تو، لیکن جتنے میرے آج تک پروفیسر رہے ہیں ان سب کی ڈگریوں کو اکٹھا کر لیں تو ان میں سے چند ایک کی ڈگریاں تو میرے پروفیسرز کی مشترکہ ڈگریوں سے بھی زیادہ تھیں. آپ سے ایک دفعہ پہلے بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ ہمارے ڈاکٹر کی اکثریت ایک ٹیکنیشین سے زیادہ نہیں ہے. جی میں تو وہ ڈاکٹر اور ٹیکنیشین میں کیا فرق کیسے آپ بتا کرتے ہیں؟ ویسے تو جو ہے نا جسے کہتے ہیں ایمانداری کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر جو ہے بنیادی طور پہ ٹیکنیشین ہی ہیں. ٹھیک ہے. کہ جو بیسک سائنس کہ جس میں آپ ایک مسئلہ اس کے لیے اس کو حل کر اس کی فرسٹ آف آل اس کی ڈائسیکشن اس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے اور اس کے بعد اس کی کٹنگ ایج پہ جو بھی آپ کا نالج موجود ہے اس کی کٹنگ ایج پہ جا کے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں اس کو مزید بہتر سمجھنے کی اور اس کے حل کی. تو وہ جو ہے وہ ایک سائنٹیفک ایٹیچیوڈ ہے. لیکن ڈاکٹر کے طور پہ اب یہ ہے کہ ویکسین آ گئی ہے، میں نے پکڑ کے آپ کو اس کا ٹیکہ لگا دیا، اس کی گولی آ گئی جو کہ سائنٹیفک پروسیس کے تھرو آئی ہے تو وہ میں نے آپ کو ڈیلیور کر دی. اس لیے میں اپنا جو کام کرتا ہوں اس اعتبار سے لیکن شاید ٹیکنیشین کی سینس کے لیے کہ جیسے ہم لوگ سرجری کرتے ہیں تو اس میں جو ہے نا ہماری سکلز کا دخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایویلیویشن میں بھی ہماری سکلز کا دخل ہے. ٹھیک ہے. بے شک وہ میڈیکل ہو نیورولوجیکل ہو تو اس لحاظ سے جو ہے نا اوور آل یہ ڈاکٹرز جو ہیں ان کو ٹیکنیشین کے کھاتے میں رکھنا چاہیے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ چونکہ سائنٹیفک بیک گراؤنڈ ان کے پاس جو ہے سال ہر سال کی ہوتی ہے تو وہ ایک یہ توقع ہوتی ہے کہ ایک سائنٹیفک ایٹیچیوڈ بن جائے ہم سب لوگوں کا جو کہ انفارچونیٹلی ہماری تعلیم کی وجہ سے ہمارے کلچر کی وجہ سے ہماری ہسٹوریکل جو روایت ہے اس کی وجہ سے وہ نہیں بن پاتا اور نہیں بنا ہوا. صحیح ہے، درست ہے. تو اسی طرح ایک اب جیسے کہ آ گئی ہے ویکسین آ گئی ہے، یہ ایک بڑا آپ بتا رہے تھے ایک میریکل ہوا ہے. میڈیکل چونکہ ہم لوگ نائگرا فالز کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو میرے خیال میں ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم ان ہسٹری اینڈ دا میڈیکل ہسٹری تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسی طرح ہے جتنی جلدی میں آج کل کی جو پرانی ہماری ہسٹوریکل تاریخ ہے ڈسکوریز کی اور یہ ویکسین بنانے کی تو یہ جتنی تیزی کے ساتھ یہ سارا ویکسین ڈیولپ ہوا ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک معجزہ ہے کہ جو نائگرا فال کو ہم اپنے سامنے آنکھوں کے سامنے بنتا ہوا دیکھیں. یہ اس لیول کا میں اسے معجزہ سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ جو ہے کہ عموماً پہلے تو ہمارے کئی دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار یہ ویکسین تو کوئی علاج نہیں ہے تو یہ تو ہوتا ہی رہنا ہے وائرس. مسئلہ تو یہ ہے کہ ایسا کوئی ہو کہ گولی دی اور تو ختم ہو جائے. تو کچھ لوگ بیسیکلی وہ نفرت کا اظہار ہی کر رہے ہوتے ہیں ویکسین کے پردے میں. ویکسین کوئی علاج ہے؟ ویکسین اسی کے جراثیم گھسیڑ دیتے ہیں تو وہ کرتے ہیں. تو یہ کیا اس میں ہے؟ اس معاملے میں دو باتیں ہیں جی کہ اگر تو ہم جو ہے نا بڑا ٹیکنیکل ہو کے سوچیں اس کو تو میرا خیال ہے وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں. ٹھیک کہتے ہیں ٹیکنیکلی وہ ٹھیک کہتے ہیں. لیکن وہ جو ہے نا وہ ایک نفرت کے اظہار کے لیے یا اس کو جو ہماری یہ ڈسکوری ہے یا جیسے ہم نے اس کا پینڈیمک کو روکنے کا جو ایک طریقہ وضع کیا ہے اس کے لیے نفرت کے اظہار کے طور پہ اگر یہ بات کریں تو وہ ٹھیک نہیں ہے میری نظر میں. اب واپس آتے ہیں کہ وہ ٹھیک کیوں ہیں. کہ بیماری سے متعلق دو قسم کی چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کو بیماری ہو گئی ہے اور آپ نے اس کا علاج کرنے کے لیے دوائی دی یا ٹیکہ لگایا. سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے نا، آپ کو نیمونیا ہو گیا، آپ نے اینٹی بایوٹک دی، 10 دن کے بعد وہ نیمونیا آپ کا ریزالو ہو گیا. سو کوٹ ان کوٹ کہ اس کا علاج ہو گیا. ٹھیک ہے. لیکن ایک تو یہ بھی ہے نا کہ بیماری ہونے کے بعد اس کا علاج، لیکن امیونٹی کو ڈیولپ کرنا کہ مینس کہ بیماری ہو ہی نہ. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا یہ اس کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے کہ یہ بھی علاج کی ایک دوسری قسم ہے کہ جس میں ہم نے سائنس کو اور میڈیکل سائنس کو بنیاد بنا کے تو انسان کے اوپر اس بیماری کو روکا جا سکے. یہ اس لیول پہ ہم بات کر رہے ہیں. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا ہے کہ یہ ایک معجزہ ہوا ہے ویکسین کا، کیونکہ پہلے تو روایتی طور پہ تو ویکسین تیار کرنے کے کوئی اور ہی طریقہ ہوتا تھا. کئی سال لگ جاتے تھے، پھر اس کو ٹرائل کرتے تھے. مگر اب
کوئی ایک نئی کوئی ٹیکنیکس آ گئی ہیں جس کی وجہ سے یہ ایک ڈیولپ ہوئی ہے؟ یعنی جیسے کہ ڈاکٹر فوچی بتا رہے تھے کہ 2 یا 3 دن میں ہم نے جیسے ہی اس کا سیکوینس ریلیز ہوا ہم نے ڈی این اے کا مطالعہ کیا، آر این اے کا، اور اس کے حساب سے ہم نے ویکسین تیار کر لی 2-3 دنوں میں، بس پھر باقی ٹائم اس کا ٹرائل پہ لگے ہیں. جی تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں کیا ہے؟ یہ بات درست ہے کہ وہ زمانہ جب ہمارے پاس یہ جینیٹک سیکوینسنگ کی ٹیکنیکس یا ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی تو اس وقت یہ واقعتاً اسی طرح سے تھا کہ وائرس کو پکڑا، اسے انٹروڈیوس کیا لیونگ سیل کے اندر، لیونگ آرگنزم کے اندر، اور اس کے بعد اس کو وہاں سے گرو کر کے پھر نکالا، پھر اسے کمزور کیا یا مکمل طور پہ مار دیا، اور پھر اس کے بعد آپ کے اندر انجیکٹ کیا ہے، اور آپ کی باڈی نے اب اس میں سے جو ہے نا، یہ دیکھیے ذرا کہ پرانے زمانے کی بات جو ہے، پرانا اتنا بھی نہیں خیر لیکن سٹل پرانا زمانہ نہیں کہوں گا میں، کہ جب آپ اس کو وہ باڈی کے اندر انٹروڈیوس کیا آپ نے، تو آپ نے اس کی یہ صلاحیت کہ جس کی بنیاد پہ وہ بیماری پیدا کرتا تھا، وہ صلاحیت اس میں سے آپ نے وہ نکال دی ہوئی ہے. اور آن دی ادر ہینڈ جب وہ آپ کی باڈی کے اندر چلا گیا تو وہ آپ کی باڈی اس کو دیکھتی ہے، اس کو سمجھتی ہے کہ یہ کوئی فارن سبسٹنس میرے اندر آ گیا، فارن ایلیمنٹ ہے جو کہ میرا نہیں ہے. باڈی کے اندر جو ہے یہ ایک بڑا بنیادی نقطہ ہے، اس کو آپ سمجھیے کہ باڈی کے اندر ایک بڑا انیٹ قسم کا جو ہے نا امپورٹنٹ میکانزم ہے کہ باڈی کو یہ پتہ ہے کہ یہ چیز میری ہے اور یہ چیز میری نہیں ہے. باڈی اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیتی ہے. اس کی سائنس جو ہے وہ اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ کیسے. تو پرانے زمانوں میں وہ جو ہے نا کہ جس میں بیماری پیدا کرنے کی صلاحیت تو ہم نے اس میں سے نکال لی تھی، لیکن اس کی فارننیس جو ہے وہ قائم تھی. وہ باڈی کے اندر انٹروڈیوس کیا، آپ کی باڈی نے اس کو ریکگنائز کیا، اس کے بعد آپ کے اندر امیونٹی کو پیدا کیا، اور جب اصلی چیز کہیں سے آئی ہے تو وہ آلریڈی آپ کے پاس اس کا کوٹ ان کوٹ علاج ہو چکا ہوا ہے. اس میں یہ والا سارا پروسیس وہ تبدیل ہو کے تو ہمارے جینیٹکس کی جو ہماری سمجھ بوجھ ہے سائنسی، اس کی بنیاد پہ کہ یہ ایک وائرس ہے جو کہ آر این اے کی ٹائپ کا وائرس ہے، اور اس کا سارا سیکوینس یا اس کی جو وہ کیپیسٹیز ہوتی ہیں، خصوصیات ہوتی ہیں، وہ سائنٹیفکلی ہم نے ان کو دریافت کر لیا ہوا تھا. اور بہت جلدی اس کا فیصلہ ہو گیا کہ یہ فلاں چیز ہے، فلاں جو اس کا پورشن ہے، اس کے خلاف اگر ہم امیونٹی ڈیولپ کر لیں تو اس کے نتیجے میں یہ وائرس جب بھی ہم پہ حملہ آور ہوگا تو اس کا باڈی کے اندر پہلے سے دفاع موجود ہوگا. اچھا، اب اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ اب کچھ ہم سن رہے ہیں کہ اس میں ایک میوٹیشن بھی ہو گیا وائرس، اور نئے ویریئنٹ اس کے آئے ہیں، ویریئنسز ہو رہی ہیں. تو کیا یہ جو ویکسین اب تیار ہوئی ہے یہ اس کا علاج کر سکتی ہے؟ جہاں تک آج کے دن میرا اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں، میں جانتا ہوں، میرا خیال ہے کہ یہ ٹھیک ہے. لیکن آپ کے لیے یہ ایک بات بنیادی طور پہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو وائرسز ہیں اور جو بیکٹیریا ہیں یہ ہم لوگوں تک پہنچے ہیں ایک ایولیوشن کے پروسیس کے تھرو، جو کہ جس کی ایک علیحدہ سائنس ہے، اور وہ جو تھیریز ہیں انہیں آپ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں. سو جس کا ایک جو ہے نا ایولیوشن کے اندر جو ایک چیز بنیادی طور پہ رکھی ہوئی ہے وہ یہ کہ اس کے اندر تبدیلی آتی جاتی ہے زندہ چیزوں کے اندر. تو اس لیے اس وائرس میں تبدیلی، کوئی دوسرا وائرس اس کے اندر تبدیلی، کوئی جراثیم اس کے اندر تبدیلی، یہ ایک بالکل نیچرل سا عمل ہے جو اس کرۂ زمین پر جب سے یہ زندگی کی بنیاد پیدا ہوئی ہے اس وقت سے چلا آ رہا ہے. سو جنرلی وائرسز جو ہیں اس طرح کے، ان میں اپراکسیمیٹلی 2 سے 3 سال کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی آ جاتی ہے. جس کا بڑا سیدھا سا ثبوت یہ ہے جو ہمارا آپ کا روزانہ کا ایکسپیرینس ہے کہ ہر سال فلو کا ایک نیا ویکسین آ جاتا ہے، اور وہ جو ہے نا وہ ہم لگوا لیتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ نے 1 سال لگوایا ہے اور اس کے بعد آپ ہمیشہ کے لیے اس کے خلاف امیون ہو گئے ہیں. تو اس کے اندر اس کا مطلب تبدیلی آ رہی ہے جس وجہ سے ہمیں ہر سال نیا لگوانا پڑ رہا ہے. اور کئی دفعہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ آپ نے وہ ویکسین لگوایا لیکن اس کے باوجود آپ کو فلو ہو گیا، کیونکہ وہ ایک ڈفرینٹ ویریئنٹ ہے، اس کی ایک مختلف اس کی ایک قسم ہے
کہ جس نے آپ کو انفیکٹ کیا ہے اور جو آپ کا جو ویکسین ہے وہ اس پہ وہ نہیں کی. جی جی. تو دوستو آج ہم نے ڈاکٹر صاحب سے کچھ گفتگو کی ہے کرونا وائرس کچھ وائرس کے بارے میں. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اجازت چاہتے ہیں. شکریہ ڈاکٹر صاحب. شکریہ. آپ کا بہت شکریہ.